امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں جنگ سے پہلے ایک دردناک خطبہ دیا۔ گھمسان کی جو جنگ تھی، نماز ظہر کا بھی وقت قریب تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک درد انگیز، نصیحت آمیز اور بلیغ و بے نظیر خطبہ دیا، جس میں آپ نے دشمن کی فوج کو مخاطب کر کے کہا اور حمد و ثنا بیان کی اور درود و سلام پیش کیا۔ اس کے بعد فرمایا، اے لوگو، تم میرا نسب دیکھو میں کون ہوں، پھر اپنے دلوں میں غور کرو، کیا تمہارے لیے جائز ہے کہ تم مجھے قتل کرو اور میری عزت پر ہاتھ ڈالو؟ کیا میں تمہارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا میں اس باپ کا بیٹا نہیں ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا زاد بھائی وسیع الاولیٰ ام المومنین باللہ تھا؟ کیا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے باپ کے چچا نہیں؟ کیا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے چچا نہیں؟ کیا تمہیں یہ حدیث نہیں پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور میرے بھائی حسن کو سیدہ شباب اہل الجنہ اور قرۃ العین اہل سنہ فرمایا ہے؟ اگر تم میری بات کی تصدیق کرتے ہو، اور واللہ میری بات بالکل حق ہے، میں نے عمر بھر کبھی جھوٹ نہیں بولا جب سے مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ اگر تم میری بات کا یقین نہیں کرتے تو تمہارے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جن سے اس بات کی تصدیق ہو سکتی ہے۔ پوچھو جابر بن عبداللہ سے، دریافت کرو ابو سعید یا سہل بن سعد سے، معلوم کرو زید بن ارقم یا انس سے، وہ تمہیں بتائیں گے۔ بے شک انہوں نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ کیا یہ چیزیں تمہارے لیے میرا خون بہانے سے روکنے کے لیے کافی نہیں؟ مجھے بتلاؤ، کیا میں نے کسی کا قتل کیا ہے جس کے قصاص میں مجھے تم قتل کر رہے ہو؟ یا میں نے کسی کا مال لوٹا ہے یا کسی کو زخم لگایا ہے؟ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے روسا کوفہ کا نام لے کر پکارا، اے شیس بن ربی، اے حجاز بن حجرہ، اے قیس بن اشد، اے زید بن حارث، کیا تم لوگوں نے مجھے بلانے کے لیے خطوط نہیں لکھے؟ یہ سب لوگ مکر گئے کہ ہم نے نہیں لکھے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے پاس تمہارے خطوط موجود ہیں جس میں تم نے مجھے کہا تھا اور مجھے بلایا تھا دھوکے کے ساتھ کہ آپ کوفہ میں آئیں، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے۔ اس کے بعد فرمایا، اے لوگو، تم میرا آنا پسند نہیں کرتے تو مجھے چھوڑ دو، میں کسی ایسی زمین میں چلا جاؤں گا جہاں مجھے امن ملے۔ قیس بن اشد نے کہا، آپ اپنے چچا زاد بھائی ابن زیاد کے حکم پر کیوں نہیں اتر آتے؟ وہ آپ کے بھائی ہیں، آپ کے ساتھ برا سلوک نہیں کریں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے قتل کے بعد میں تمہاری یہی راہ دیکھتا ہوں، واللہ میں اس کو قبول نہیں کروں گا۔ یہ فرما کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ گھوڑے سے اتر آئے۔ اس کے بعد زبیر بن کین رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور ان لوگوں کو نصیحت کی کہ آل رسول کے خون سے باز آ جائیں، اور بتلایا کہ اگر تم اپنی اس حرکت سے باز نہ آئے اور ابن زیاد کا ساتھ دیا تو خوب سمجھ لو تم کو ابن زیاد سے کوئی فلاح نہیں پہنچے گی، وہ تم کو بھی قتل کر دیں گے۔ اور ان لوگوں نے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہا اور ابن زیاد کی تعریف کی اور کہا کہ ہم تم سب کو قتل کر کے ابن زیاد کے پاس بھیجیں گے۔ زبیر رضی اللہ عنہ نے پھر کہا، اے ظالمو، اب بھی ہوش میں آؤ، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا سمیہ کے بیٹے ابن زیاد سے زیادہ محبت اور اکرام کا مستحق ہے۔ اگر تم ان کی امداد نہیں کرتے تو ان کو اور ان کے چچا زاد بھائی یزید کو چھوڑ دو کہ وہ آپس میں نمٹ لیں گے۔ باخدا یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم سے اس پر ناراض نہیں ہوں گے۔ جب گفتگو طویل ہونے لگی تو شمر ملعون نے پہلا تیر ان پر چلا دیا۔ اس کے بعد حر بن یزید جو تائب ہو کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں شامل ہو گئے تھے، آگے بڑھے اور لوگوں کو خطاب کیا، اے اہل کوفہ، تم ہلاک و برباد ہو جاؤ۔ کیا تم نے ان کو اس لیے بلایا تھا کہ وہ آ جائیں اور تم ان کو قتل کر دو؟ تم نے کہا تھا کہ ہم اپنے جان و مال آپ پر قربان کریں گے، اب تم ہی ان کے قتل کے در پہ ہو۔ ان کو اس کی اجازت بھی نہیں دیتے کہ خدا کی طویل و عریض زمین میں کہیں چلے جائیں، جہاں جائیں اور ان کو اہل بیت کو وہاں جائیں جہاں ان کو امن ملے۔ ان کو تم نے قیدیوں کے مثل بنا لیا اور درائے فرات کا جاری پانی ان پر بند کر دیا، جس کو یہودی نصرانی مجوسی سب پیتے ہیں۔
اور جس میں اس علاقے کے خنزیر بھی لوٹتے ہیں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اہل بیت پیاس سے بے ہوش ہو رہے ہیں۔ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان سے اور ان کے اولاد کے بارے میں نہایت شرمناک سلوک کیا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز تم کو پیاسا رکھے اگر توبہ نہ کرو اور اپنی حرکت سے باز نہ ہو۔ ابن حور بن یزید پر پھر تیر پھینکے گئے، اس بات پر کہ انہوں نے حضرت حسین کا ساتھ دیا۔ وہ واپس آ گئے اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے آگے کھڑے ہو گئے اور اس کے بعد تیر اندازی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پھر گھمسان کی جنگ ہوئی، فریق مخالف بھی کے کافی آدمی مارے گئے، مگر حضرت حسین کے رفقا بھی شہید ہوئے۔ حور بن یزید نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہو کر شدید قتال کیا، بہت سے دشمنوں کو قتل کیا۔ مسلم بن عجوسہ رضی اللہ عنہ زخمی ہو کر گر پڑے۔ حبیب بن نظر رضی اللہ عنہ ان کے پاس آئے اور کہا کہ جنت کی خوشخبری تمہارے لیے ہے۔ اگر میں یہ جانتا کہ میں بھی تمہارے پیچھے شہید ہونے والا ہوں تو میں تم سے تمہاری وصیت دریافت کرتا۔ انہوں نے کہا ہاں میں ایک وصیت کرتا ہوں۔ اگر حسین رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ جب تک وہ زندہ ہوں ان کی حفاظت کرنا۔ اس کے بعد شکی و بدبخت شمر نے چاروں طرف سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے رفقا پر حلہ بول دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے رفقا نے بڑی بہادری سے مقابلہ کیا۔ کوفہ کے لشکر پر جس طرح حملہ کرتے تھے میدان صاف ہو جاتا تھا۔ جب عروہ بن قیس نے یہ حالت دیکھی تو عمر بن سعید سے مزید فوج طلب کی اور شیس بن ربیع سے کہا کہ تم کیوں آگے نہیں بڑھے۔ اس وقت شیس سے رہا نہ گیا اور کہا کہ تم سب گمراہ ہو۔ ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت روئے زمین پر سب سے بہترین ہیں ان سے قتال کرتے ہو اور سمیہ زانیہ کے لڑکے ابن زیاد کا ساتھ دیتے ہو۔ عمر بن سعد نے جو فوج اور تازہ دم دستے سپاہی بھیجے یہ آ کر مقابلے پر ڈٹ گئے۔ اصحاب حسین رضی اللہ عنہ نے نہایت بہادری سے مقابلہ کیا اور گھوڑے چھوڑ کر میدان میں پیدل آ گئے اور اس وقت حور بن یزید نے سخت قتال کیا۔ اب دشمنوں نے خیمے میں آگ لگانا شروع کر دی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے اکثر رفقا شہید ہو چکے تھے اور دشمن کے دستے حضرت حسین کے قریب پہنچ چکے تھے۔ ابو شمیلہ سعدی نے عرض کیا کہ میری جان آپ پر قربان ہو، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے قتل کیا جاؤں، لیکن دل یہ چاہتا ہے کہ ظہر کا وقت قریب ہو چکا ہے، یہ نماز ادا کر کے پروردگار کے سامنے جاؤں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بآواز بلند فرمایا کہ جنگ ملتوی کرو یہاں تک کہ ہم نماز پڑھ لیں۔ ایسی گھمسان جنگ میں کون سنتا ہے؟ طرفین سے قتل و قتال جاری تھا۔ ابو شمائلہ رضی اللہ عنہ اسی حالت میں شہید ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے چند اصحاب کے ساتھ نماز ظہر صلاۃ خوف کے مطابق ادا فرمائی۔ نماز کے بعد قتال شروع ہوا۔ اب یہ لوگ حضرت حسین تک پہنچ چکے تھے۔ حنفی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ سب تیر اپنے بدن پر کھاتے رہے یہاں تک کہ زخموں سے چور ہو کر گر گئے۔ اس وقت زبیر بن کین رضی اللہ عنہ نے حضرت حسین کی مدافعت میں سخت قتال کیا یہاں تک کہ وہ بھی شہید ہو گئے۔ اس وقت حضرت حسین کے پاس بجز چند رفیقوں کے کوئی نہ تھا اور یہ رفقا بھی دیکھ رہے تھے کہ ہم نے حضرت حسین کو بچا نہیں سکتے، نہ خود بچ سکتے ہیں، تو اب ان میں سے ہر شخص کی یہ خواہش تھی کہ میں حضرت حسین کے سامنے پہلے شہید ہو جاؤں۔ اس لیے ہر شخص نہایت شدت و شجاعت سے مقابلہ کر رہا تھا۔ اس میں حضرت حسین کے بڑے صاحبزادے حضرت علی اکبر بھی سامنے آئے اور انہوں نے شعر پڑھے: انا ابن علی بن حسین بن علی نحن رب البیت اولا بالبنی، یعنی میں حسین بن علی رضی اللہ عنہ کا بیٹا ہوں، قسم ہے رب البیت کی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب تر ہیں۔ کم بخت مرہ بن منقد کو انہوں نے تیر مارا۔ پھر کچھ اور شکی آگے بڑھے اور آپ کی لاش کے ٹکڑے کر دیے۔ حضرت حسین کے سامنے آئے اور کہا خدا تعالیٰ اس قوم کو برباد کرے جس نے تجھے قتل کیا۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کیسے بے خوف ہیں، تیرے بعد اب زندگی پر خاک ہیں۔ ان کی لاش مبارک کو اٹھا کر خیمے کے پاس لائے اور اس کے بعد عمر بن سعد نے قاسم بن حسین رضی اللہ عنہ کے سر پر تلوار ماری، وہ گرے اور ان کے منہ سے نکلا یا اماں، تو حضرت حسین نے دوڑ کر ان کو سنبھالا اور عمر پر تلوار سے حملہ کیا، کوہنی سے اس کا بازو کٹ گیا۔ حضرت حسین نے اپنے بھتیجے قاسم رضی اللہ عنہ کی لاش کو
اپنے کاندھے پر اٹھا کر لائے اور اپنے بیٹے اور دوسرے اہل بیت کے برابر لٹا دیا۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تقریباً تنہا و بے یار و مددگار رہ گئے، لیکن ان کی طرف بڑھنے کی کوئی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ اس طرح بہت دیر تک یہی کیفیت رہی، جو شخص آپ کی طرف بڑھتا اسی طرح لوٹ جاتا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قتل اور اس کے گناہ کو اپنے سر لینا نہ چاہتا تھا، یہاں تک کہ قبیلہ کندھا کا ایک شکیل قلب مالک بن نصر آگے بڑھا اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سر پر تلوار سے حملہ کیا۔ آپ شدید زخمی ہو گئے، اپنے چھوٹے صاحبزادے عبداللہ کو بلایا اور اپنی گود میں بٹھا لیا۔ بنی اسد کے ایک بد نصیب نے ان کو بھی تیر مار کر ہلاک کر دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اس معصوم بچہ کا خون لے کر زمین پر بکھیر دیا اور دعا کی، یا اللہ تو ان ظالموں سے ہمارا انتقام لے۔ اس وقت حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی پیاس کی شدت حد کو پہنچ گئی۔ آپ پانی پینے کے لیے دریائے فرات کے قریب تشریف لے گئے۔ ظالم حسین بن نمیر نے آپ کے منہ پر نشانہ کر کے تیر پھینکا، جو آپ کو لگا اور دہن مبارک سے خون جاری ہو گیا۔ اس کے بعد شمر 10 آدمی ساتھ لے کر حضرت حسین کی طرف بڑھا۔ حضرت حسین شدت پیاس اور اپنے زخموں کے باوجود ان کا دلیرانہ مقابلہ کر رہے تھے، اور جس طرف حضرت حسین رضی اللہ عنہ بڑھتے یہ بھاگتے نظر آتے۔ اہل تاریخ نے کہا کہ یہ ایک بے نظیر واقعہ ہے۔ جس شخص کی اولاد اور اہل بیت قتل کر دیے گئے، اس کو خود شدید زخم لگے ہوئے ہوں اور وہ پانی کے ایک قطرے سے محروم ہو، اور اس وقت ثبات قدمی سے مقابلہ کر رہا ہو کہ جس طرح رخ کرتا تھا مسلح سپاہی بھیڑیوں کی طرح بھاگنے لگتے تھے۔ شمر نے جب یہ دیکھا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قتل کرنے سے ہر شخص بچتا ہے، تو اس نے آواز دی کہ سب اکٹھے ہو کر حملہ کرو۔ اس پر بہت سے بد نصیب آگے بڑھے، نیزوں اور تلواروں سے اکٹھے ہو کر حملہ کیا، اور یہ ابن رسول اللہ خیر خلق اللہ فی الارض ظالموں کا دلیرانہ مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ شمر نے خون کی بولی، اور شمر نے خولی بن یزید سے کہا کہ ان کا سر کاٹ لو۔ وہ آگے بڑھا مگر ہاتھ کانپ گئے۔ پھر شکی بدبخت سنان بن انس نے یہ کام انجام دیا۔ آپ کی لاش کو دیکھا تو 33 زخم نیزوں کے اور 34 زخم تلواروں کے، اس کے علاوہ اور بھی کافی جسم پر تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عام اہل بیت کے قتل و غارت سے فارغ ہو کر یہ ظالم علی اصغر حضرت زین العابدین کی طرف متوجہ ہوئے۔ شمر نے ان کو بھی قتل کرنا چاہا۔ حمید بن مسلم نے کہا، سبحان اللہ، بچے کو قتل کرتے ہو جبکہ وہ ایک مریض بھی ہے۔ شمر نے چھوڑ دیا۔ عمر بن سعد آگے آئے اور کہا، ان عورتوں کے خیمہ کے پاس کوئی نہ جائے اور اس مریض بچہ کو بھی کوئی تکلیف نہ دے۔ اس کے بعد ابن زیاد شکی کا حکم تھا کہ قتل کے بعد لاشوں کو روندا جائے اور ان کی لاشوں کو گھوڑوں کے ٹاپوں میں روندا جائے۔ عمر بن سعد نے چند سواروں کو حکم دیا اور انہوں نے ان کی لاشوں کو رون دیا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ کائنات کا سب سے بڑا ظلم اس واقعہ کربلا میں ہوا۔ جنگ کے خاتمہ پر مقتولین کی شمار کی گئی تو حضرت حسین کے اصحاب میں 72 حضرات شہید ہوئے اور عمر بن سعد کے لشکر کے 88 سپاہی مارے گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے رفقا کو اہل غازر نے یہ ایک روز بعد دفن کیا۔ حضرت حسین اور ان کے رفقا کا سر ابن زیاد کے دربار میں لے کر کوفہ روانہ ہوئے اور ابن زیاد کے سامنے پیش کیا۔ ابن زیاد نے لوگوں کو جمع کر کے سب سروں کو سامنے رکھا اور ایک چھڑی سے حضرت حسین کے ہونٹوں پر مارنے لگا تو زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے رہا نہ گیا اور وہ بول اٹھے کہ بدبخت، چھڑی ان متبرک ہونٹوں سے ہٹا لے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ ان ہونٹوں کو بوسہ دے رہے تھے۔ یہ کہہ کر رو پڑے۔ ابن زیاد نے کہا، اگر تم عمر رسیدہ بوڑھے نہ ہوتے تو میں تمہاری بھی گردن اسی طرح مار دیتا اور تمہیں قتل کر دیتا۔ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہوئے باہر آ گئے کہ اے قوم عرب، تم نے سید النساء فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے کو قتل کر دیا اور مرجانہ کے بیٹے کو اپنا امیر بنا لیا۔ وہ تمہارے اچھے لوگوں کو بھی قتل کرے گا اور شریروں کو غلام بنائے گا، اور تمہیں کیا ہوا کہ اس ذلت پر تم راضی ہو گئے؟ عمر ابن سعد 2 روز کے بعد بقیہ اہل بیت حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹوں اور بہنوں
کو بچوں کو ساتھ لے کر کوفہ کے لیے نکلے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اصحاب کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ عورتوں بچوں کے سامنے یہ منظر آیا تو کوہرام مچ گیا، گویا زمین و آسمان رونے لگے۔ عمر بن سعد نے ان سب کو اہل بیت کو ابن زیاد کے سامنے پیش کیا تو حضرت حسین کی ہمشیرہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت میلے اور خراب کپڑے پہن کر پہنچیں اور ان کی باندیاں ان کے گرد تھیں، ایک طرف جا کر خاموش ہو گئیں۔ ابن زیاد نے پوچھا یہ علیحدہ بیٹھنے والی کون ہے؟ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے کئی مرتبہ پوچھا، جب کسی لونڈی نے کہا کہ یہ زینب ہیں، بنت فاطمہ ہیں۔ ابن زیاد بولا شکر ہے اللہ کا جس نے تمہیں رسوا کیا اور قتل کیا اور تمہاری بات کو جھوٹا کیا۔ اس پر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کڑک کر بولیں شکر ہے اللہ کا جس نے ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے شرف بخشا اور قرآن ہمارے پاک کرنے کو بیان کیا۔ رسوا وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نافرمانی کرے۔ ابن زیاد نے غصے میں آ کر کہا اللہ نے مجھے تمہارے غیظ سے شفا دی اور تمہیں سرکش کو ہلاک کیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا دل بھر آیا، رونے لگی اور کہا تو نے ہمارے سب چھوٹوں بڑوں کو قتل کیا، اگر یہی تیری شفا ہے تو بھی شفا سمجھ لے۔ اس کے بعد ابن زیاد علی اصغر کی طرف متوجہ ہوا، ان کا نام پوچھا، بتلایا کہ علی نام ہے۔ اس نے کہا وہ تو قتل کر دیا گیا۔ علی اصغر رضی اللہ عنہ نے بتلایا کہ وہ میرے بڑے بھائی تھے، ان کا نام بھی علی تھا، ابن زیاد نے ان کو بھی قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ تو علی اصغر نے کہا میرے بعد ان عورتوں کا کون کفیل ہوگا؟ ادھر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی پھوپھی ان کو لپٹ گئیں اور کہنے لگی اے ابن زیاد کیا تم ابھی تک ہمارے خون سے پیاس نہیں بجھا سکے؟ میں تجھے خدا کی قسم دیتی ہوں اگر ان کو قتل کرے تو ہم کو بھی ان کے ساتھ قتل کر دینا۔ علی اصغر نے فرمایا ابن زیاد اگر تیرے اور ان عورتوں کے درمیانی کوئی قرابت ہے تو ان کے ساتھ کسی صالح متقی مسلمان کو بھیجنا جو اسلام کی تعلیم کے مطابق ان کی رفاقت کرے۔ یہ سن کر ابن زیاد نے کہا اچھا اس لڑکے کو چھوڑ دو اور خود اپنی عورتوں کے ساتھ جائے۔ اس کے بعد ابن زیاد نے ایک نماز کے بعد خطبہ دیا جس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سب و شتم کیا۔ مجمع میں عبداللہ بن عفیف ازدی بھی تھے، کھڑے ہو گئے جو نابینا تھے، ہمہ وقت مسجد میں رہتے تھے۔ کہا ابن زیاد تو کذاب بن کذاب ہے، تم نے انبیاء کی اولاد کو قتل کیا اور صدیقین جیسی تو باتیں کرتا ہے۔ ابن زیاد نے ان کو گرفتار کرنا چاہا تو ان کے قبیلہ کے لوگ چھڑانے کے لیے کھڑے ہو گئے اور ان کو چھڑوا کر لے گئے۔ اس کے بعد ابن زیاد کی شکاوت نے اس پر بس نہیں کیا بلکہ حکم دیا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سر کو ایک لکڑی پر رکھ کر کوفہ کے بازاروں اور گلیوں کوچوں میں گھمایا جائے کہ سب لوگ دیکھ لیں۔ اس کے بعد اس کو اور دوسرے اصحاب کے سروں کو یزید کے پاس ملک شام بھیج دیا اور اسی کے ساتھ عورتوں بچوں کو بھی روانہ کیا۔ یہ لوگ شام پہنچے، انعام کے شوق میں اور بن قیس جو ان کو ساتھ لیا وہ بھی یزید کے پاس پہنچ گیا۔ جب یزید کو اس کی خبر ہوئی تو اس نے میدان کربلا کے مارکہ کی تفصیل پوچھی اور اس نے سر مبارک جس وقت یزید کے سامنے رکھا گیا تو یزید کے ہاتھ میں چھڑی تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے دانتوں پر چھڑی لگا کر حسین بن حمام کے یہ اشعار پڑھے، یعنی ہماری قوم نے ہمارے لیے انصاف نہ کیا تو ہمارے خون چاؤں نے تلواروں نے انصاف کیا، جنہوں نے ایسے مردوں کے سر پھاڑ دیے جو ہم پر سخت تھے اور وہ تعلقات قطع کرنے والے ظالم تھے۔ ابو بریزہ اسلمی رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ آپ نے کہا ہے یزید تو اپنی چھڑی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دانتوں پر لگاتا ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ ان کو بوسہ دیتے تھے۔ اے یزید قیامت کے روز آئے گا تو تیری شفاعت ابن زیاد ہی کرے گا اور حسین رضی اللہ عنہ آئیں گے، ان کی شفاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ یہ کہہ کر ابو بریزہ مجلس سے نکل گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے اصحاب کی قتل کی خبریں مدینہ میں پہنچیں تو مدینہ میں کوہرام مچ گیا۔ مدینہ کے در و دیوار رو رہے تھے۔ جب خاندان اہل بیت کے بقیہ نفوس مدینہ پہنچے تو مدینہ والوں کے زخم سر نو تازہ ہو گئے۔ اس وقت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ یہ خبر ملی ان کے 2 بیٹے بھی حضرت حسین کے ساتھ شہید ہو گئے تھے تو بہت سے لوگ ان کی تعزیت کے لیے آئے۔ ایک شخص کی زبان سے نکل گیا کہ ہم پر یہ مصیبت حسین رضی اللہ عنہ کی وجہ سے پہنچی۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا، اس کو جوتا پھینک کر مارا کہ کم بخت تو یہ کہتا ہے واللہ اگر میں بھی وہاں ہوتا تو ان کے ساتھ شہید ہو جاتا، واللہ آج میرے بیٹوں کا قتل ہی میرے لیے تسلی ہے، اگر میں حسین رضی اللہ عنہ کی کوئی مدد نہ کر سکا
یا تو میری اولاد نے یہ کام کر دیا۔ عام مورخین ابن اسیر وغیرہ نے لکھا ہے کہ حضرت حسین کی شہادت کے بعد 2-3 مہینہ تک فضا کی یہ کیفیت رہی کہ جب آفتاب طلوع ہوتا تھا اور دھوپ اور در و دیوار پر پڑتی تو سرخ ہوتی جیسے در و دیوار خون کی لپیٹ میں ہوں۔ بہقی نے دلائل میں بسند روایت لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے ایک رات آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ دوپہر کا وقت تھا اور آپ پر پراگندہ بال، پریشان حال، آپ کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے جس میں خون ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اس میں کیا ہے؟ فرمایا حسین کا خون ہے، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کروں گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اسی وقت لوگوں کو خبر دی کہ حسین رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ اس خواب سے چند روز بعد حضرت حسین کی شہادت کی اطلاع پہنچی اور حساب کیا گیا تو ٹھیک وہی دن اور وہی وقت آپ کی شہادت کا تھا۔ اور ترمذی نے سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ وہ ایک روز سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئیں تو دیکھا کہ وہ رو رہی تھیں۔ میں نے سبب پوچھا تو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں اس طرح دیکھا کہ سر مبارک پر مٹی پڑی ہوئی ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا حال ہے؟ فرمایا میں ابھی حسین رضی اللہ عنہ کے قتل پر موجود تھا۔ ابو نعیم نے دلائل میں حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قتل پر میں نے جنات کو بھی روتے دیکھا اور آپ رضی اللہ عنہ 10 محرم الحرام سن 61 ہجری اور 55 سال کی عمر میں شہید ہوئے۔